یہ جنرل شاہد عزیز، ان کی یہ کتاب یہ خاموشی کہاں تک، یہ کتاب خوفناک حقائق بتاتی ہے۔ آخری دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک اسلام آباد ہوٹل کے اندر ایک سیمینار میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر انتہائی ظلم اور بربریت کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں تک انہوں نے وہاں انکشاف کیا کہ یہ جو طالبان کا معاہدہ تھا سوات والا، یہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ توڑا تھا۔ طالبان نے صوفی محمد تو معاہدہ توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور واقعی ایسا تھا کہ وہ نہیں، پھر ہم نے 4 لاکھ لوگ ان کے نکالے اور ایکشن لیا، اور پھر دنیا کو ہم نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ۔ لیکن یہ کہاں سے آغاز کس کے ہوا؟ 2007 کے جامعہ حفصہ سے پہلے ایک خودکش بمبار نہیں تھا پاکستان کے اندر، ایک خودکش حملہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم اس چارلی ولسنس کی وارز اور وار آن ٹیرر کے ہم ایک نقیب تھے، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ہم کہانیاں لکھتے ہیں، لیکن اب حالات اور ہیں۔ پہلے خواہ جارج ڈبلیو بش تھا، یا رولنڈ ریگن تھا، یا اوباما تھا، یا اس سے پہلے بل کلنٹن تھا، یہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک تھے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ان سے جو کہتی تھی وہ کرتے تھے، اور ہم بھی ایک لائن پہ تھے۔ ہمیں استقبال ہوتا تھا، ہمیں وائٹ ہاؤس میں بٹھایا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا تم نے یہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس والے یہاں آتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، کوآرڈینیشن ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ 20 جنوری 2025 کے بعد اس بات پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت یوں کھڑی ہیں، اور ہاتھیوں کی لڑائی کے درمیان جو ہے وہ مینڈک جو ہے اس کے پاؤں تلے رودے جاتے ہیں۔ ہم اس پرزنر آف جیوگرافی اور پاور آف جیوگرافی کے مینڈک ہیں، اور ہاتھی اس وقت یورپ نہیں ہے، ہاتھی اس وقت روس نہیں ہے، ہاتھی اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہاتھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو وہ کچوکا ملا ہے کہ اب تمہارا اسلحہ ہم نہیں خریدیں گے، ہم نہیں بیچیں گے، ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بے شمار مذہق خیز تجاویز ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ یہ جو اسرائیل کے بارے میں امریکی پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ عجیب و غریب قسم کا، وہ جو پراپرٹی ڈیلر والا، اور جیسے وہ سمجھتا ہے کہ دبئی میں اس نے ٹرمپ ٹاور اور دماغ 1 اور دماغ 2 کے درمیان جو اس نے علاقہ لے کے کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یورپ کے لیے وہ ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ نہیں، اب ہم روس سے بھی معاملات طے کریں گے، اس کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ انڈیا کو اس نے اپنے جسے کہتے ہیں اوقات میں لا کے کھڑا کر دیا کہ مت دیکھو، تم خرید کے دیکھو، تم تیل، میں تمہیں تیل دیتا ہوں، اب اس طرح ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی ایک نئی جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ ہم جامعہ حفصہ کے بعد ایک اور کیفیت اس ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جس کے اندر امریکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دے کہ یہاں سے تم نکلے تو تم پورے خطے سے نکل جاؤ گے، تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی، نہ تم افغانستان میں ہو، نہ تم ایران میں ہو، نہ تم چین میں ہو، نہ تم انڈیا میں ہو، تم پاکستان کے ساتھ رہو، یہاں لڑو۔ یہ ہمارا فیصلہ اگر ہے تو دست مستار سے بہت ہو گئی، ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ اپنی کیفیات کو دیکھ لیں۔ بلوچستان میں جب دونوں جنگیں لڑی جا رہی تھیں، پہلی بھی 1980 سے لے کے 1988 تک، اور آگے بھی، بلوچستان سے زیادہ پرامن خطہ کوئی نہیں تھا۔ افغان مجاہدین کے دفاتر کوئٹہ شہر میں، سرانان میں، چمن میں، ہلمند میں، ان کے کیمپ، محمد خیل کا کیمپ وہاں سے شروع ہوتا تھا، دال بندین سے لے کے، اور اس کے بعد سرخاب کے پشین کے کیمپ سے لے کے اوپر تھا، اور لوگ جو تھے ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے تھے، سب کچھ۔ دوسری دفعہ جب وار اینڈ ٹیرر کے اندر آئے، اس کے وقت بھی بلوچستان ایک ایسا خطہ تھا جو اس نے آپ کو سپورٹ کیا، اگرچہ کہ طالبان کا انفلوئنس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود تینوں کے تینوں اڈے جو تھے آپ کے امریکن اڈے، وہ بلوچستان کے اندر تھے۔ شمسی کا اڈا،
اس کے بعد جیکوبات کا اڈا، اور بلوچستان کے بالکل بارڈر پہ جیکوبات اور دال بندین کا اڈا، اور آپ کی ساری کی ساری موومنٹ کو کسی طور پر بھی کبھی چیک نہیں کیا گیا، آتے تھے جاتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن 9/11 ہوا ہے، کوئٹہ کے سرینا کے اندر ہوٹل میں کمرے نہیں ملتے تھے، اور انہوں نے بڑے ہال کے اندر بستر بچھائے ہوئے تھے، اور دنیا جہان کا جرنلسٹ وہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس حساب سے باقاعدہ اس وار اینڈ ٹیرر کے آغاز کو، اس تماشے کو آگے سے دیکھا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے تک جب بھی آپ چلتے رہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا ساتھ ملا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک جامعہ افسا سے ایک کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، تو شاید یہ بہت خوفناک ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب، اور مجھے نہیں پتا کہ یو اے ای، یہ باقی لوگ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، اور کیا وہ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر اس طرف مائل بکرم ہیں، یا کہ اسٹیبلشمنٹ امریکن اس کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ چونکہ چین نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، چین اب نہیں چاہتا کہ گوادر کے ذریعے وہ سمندری راستوں سے تجارت کرے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ سمندر پہ امریکہ کا قبضہ ہے، اور وہ اگر کتنا بھی سی پیک بنا لے، وہ کسی طور پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اس کو روک لیں گے، کبھی بھی جا کے اس کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن اگر وہ ادھر سے چلے ترکمانستان سے ایران، اور ایران سے اس سے ہوتا ہوا آذربائیجان، اور وہاں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے، تو اس کے لیے راستہ ترکی اور پھر یورپ چلا جائے، تو اس کا وہ راستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور یورپ بھی چاہتا ہے کہ چین کے اندر انہوں نے جو ریلوے کی ترقی کی ہے، اس ترقی کے اندر چین سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، سب کے کارخانے جو ہیں چین میں چیپ لیبر کی وجہ سے وہاں موجود ہیں، اور ان کی تجارت کا مسئلہ بھی ہے، اور امریکہ کا بھی حجم موجود ہے، اور امریکہ روس کے ذریعے چین کے ساتھ اکنامک اور معاشی تعلقات چاہتا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ راستہ بدل لیا ہے۔ سی پیک اب آپ کی منزل نہیں رہی، اور بار بار کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک روڈ نکالنے سے دنیا میں تقدیریں نہیں بدلا کرتے۔ سب سے پرانا جو آبی راستہ ہے وہ نہر سویز کا ہے، 1956 میں یا 53 میں، 4 میں میرا خیال ہے، صحیح یاد نہیں مجھے، اس کو جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کیا تھا، اور اس کی آمدن شروع ہو گئی تھی۔ 3 سے 6 اور 6 سے 8 بلین ڈالر سالانہ وہ کماتا ہے۔ مصر کی غربت ٹھیک نہیں کر سکا۔ پاناما کی لیک جو کہ نیو یارک اور اس کو ملاتی ہے، ایل اے کو ملاتی ہے، بڑی اہم تھی۔ گرنیڈا کے اندر ملک تھا، پاناما علیحدہ ہوا ہمارے راستے سے ہے، لیکن پاناما میں آج تک ملیریا کے مچھر ختم نہیں ہو سکے، حالانکہ 2 ارب ڈالر وہ بھی کما کے دیتی ہے۔ صرف روڈوں سے ترقیاں نہیں ہوا کرتی، صرف موٹر ویز بنانے سے نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے ہاں آج بھی کوئی انڈر گراؤنڈ بنا رہا ہے، کوئی اوور ہیڈ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، لیکن میرا دکھ، میری تکلیف اور میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر چند دن اور ہم نے اس کیفیت کو ایسے ہی جانے دیا، اور ہم سمجھے کہ ہم ایک ایسا میدان جنگ امریکہ کو تحفے میں دے دیں گے کہ جس میں ٹرمپ کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات مان لے، اور وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈیپ اسٹیٹ کی بات مان لے، تو ہو سکتا ہے ٹرمپ مجبور ہو جائے، لیکن دھرتی میری تپے گی، آگ یہاں برسے گی، لوگ یہاں مارے جائیں گے۔ اللہ کا واسطہ، بہت ہو چکی اس ملک کے ساتھ، رحم کیجیے، کرم کیجیے۔